اس وقت ہم قلعہ صلاح الدین کے اندر موجود ہیں. مزید کاپی ہے بلو ماسک کی ریپلیکا. دیکھ رہے ہیں آپ کو پیرامڈس نظر آ رہے ہیں. مور دین 8 مسجدیں ہیں اس ایریے میں. اس وقت ہم قلعہ صلاح الدین کے اندر موجود ہیں اور ہمارے جو ہے وہ بگیاں گھوڑے تیار ہیں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ. کیسے آپ سب حضرات ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ. لک فریش اینڈ نائس بیوٹیفل. دس از آور پائلٹ. وٹ از یور نیم؟ احمد. ماشاءاللہ پائلٹ زبردست. تو الحمدللہ ابھی ہم قلعہ صلاح الدین کا زیارت کریں گے، وزٹ کریں گے انشاءاللہ. اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے 1175 میں 1193 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. 1175 میں انہوں نے یہ قلعے کی جو ہے وہ تعمیر شروع کی. انفارچونیٹلی وہ اس کی کمپلیشن سے پہلے انتقال کر گئے. اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کرد میں پیدا ہوئے تھے، کردش تھے، تقریب میں پیدا ہوئے تھے، کردش تھے آپ. 1138 میں آپ پیدا ہوئے تھے. 1099 میں فلسطین بیت المقدس ان کے ہاتھوں سے چلا گیا تھا، مسلمانوں کے ہاتھوں سے. تو 1187 میں پھر اس کو فتح کیا گیا. دیکھیں یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے ہمارا ساتھ چھوڑا. لگ پتہ جائے گا، ادھر پہنچو لگ پتہ جائے گا. اتھے پہنچتے تو ہڑی لگ سمجھ جانی. اتھے آؤ میری جان آؤ. امیر کی بات نہیں مانی نا. کیا 2 in 1 ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ کیمرے دیکھ رہے ہیں آپ. 2 in 1. یہ دیکھیں 2 in 1. انکل اٹھو، راستے سے اٹھو. آنٹی ہے. شکریہ. ناظرین، اس وقت میں محمد علی ماسک کے اندر ہوں اور کائرو کے اندر جو قلعہ صلاح الدین ایوبی کے اندر ہے. اور اس مسجد کا نام محمد علی جو ہے وہ اس وجہ سے کہ جو پہلا رولر تھا ایجپٹ کا، اس کا نام محمد علی تھا. اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتانی ہیں، دکھانی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ مسجد کاپی ہے بلو ماسک کی ریپلیکا، بالکل ڈٹو کاپی ہے. لیکن اس کے اندر کچھ چیزوں میں تھوڑا سا فرق ہے. ایک تو آپ اس کا کلر دیکھیں گے، گرین اور گولڈ کلر کا استعمال کیا گیا ہے. یہ شینڈریا پہلے نہیں لگا ہوا تھا، یہ ابھی 2021 میں لگا ہوا ہے، پہلے نہیں تھا یہ. اور اس کے اندر آپ یونیک ایک طرز تعمیر دیکھیں گے کہ اس مسجد کو بنانے کے اندر کرسچن اور جوئش نے بھی اپنا جو ورکر تھے ان کو بھی استعمال کیا گیا. لہذا آپ بلو جو ونڈو دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو کرسچن اسٹائل سے کا لگتا ہے کہ اس کا آرکیٹیکچر اسٹائل. اور اسی طرح سے آپ کچھ تھوڑا سا جو اسٹائل دیکھیں گے وہ جوئش اسٹائل بھی نظر آئے گا. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی خلاف شرع یعنی کراس یا اسٹار نہ بنایا جائے. باقی ایک چیز اور بڑی اہم ہے، اس کی قبر دکھانے سے پہلے ایک اور چیز میں آپ کو دکھاؤں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں محراب، محراب دیکھ رہے ہیں، وہ محراب ہے، یہ ممبر ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے خطبہ دیا کرتے تھے نا، تو اسی طریقے سے یہ خطبہ دینے کے لیے امام جو ہے اس پہ کھڑے ہو کے تقریر کرتا تھا. یہ جب مسجد بنی تو یہاں پہ بنایا گیا تھا. دیکھیں اس کا اسٹائل اسی سے ملتا جلتا ہے. اور آپ دیکھیں گے ایک اور چھوٹا سا وہاں پہ نظر آ رہا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ایک اور اس کو بند کر دیا گیا. بند ہے، دیکھ رہے ہیں یہ بند ہے، اس کو بند کیا گیا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کنگ فاروق تھا، گرینڈ سنز آف محمد علی، وہ جب یہاں نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا، خاص طور پہ جمعے کی نماز، تو نماز کے وقت میں امام خطبہ دیتا تھا یہاں سے اور لوگ وہاں بیٹھے ہوتے تھے، تو ان سب کو یہاں دیکھنا پڑتا تھا اور سب کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، مڑ کے دیکھتے تھے اس طرف. تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ یار یہ تو لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے اور یہ اس کا سینس نہیں بنتا. تو ایک تو یہ تھا کہ اس کو توڑ دیا جائے، لیکن اس نے اس کو اصل کو قائم رہنے دیا. اور ایک دوسرا جو ہے اس نے تعمیر کیا وہاں پہ، وہ دیکھ رہے چھوٹا سا. پھر ایک دوسرا تعمیر کیا کہ بھئی وہاں پہ کھڑے ہو کے اب امام خطبہ دے. تو یہ ایک آپ کو ایک یونیک چیز اس میں نظر آئے گی. اور ایک اور چیز یہ جو بنا ہوا ہے ممبر، یہ ممبر جو ہے یہاں پہ قاری بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. آئیں آپ کو میں محمد علی کی
قبر کی زیارت کراتا ہوں اور ہم اس کے لیے فاتحہ بھی پڑھ لیں گے. اچھا بھائی یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یاسر بھائی کچھ انوینٹ کر رہے ہیں. کسی کو دیکھ میں نے بھی دیکھا انٹی کچھ کر رہے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو میں ریکارڈنگ اور باقی پیچھے ہو جانا تو آپ نے ایسے گھوم کے آ کے نا ایسے ایسے آ کے گھوم کے آ کے آپ نے جانا. آؤ پھر آپ بھی کر لیتے ہیں. آئے ناظرین آپ کو میں محمد علی جو رولر تھا اس کی قبر کی زیارت. ناظرین میں نے محمد علی کے بارے میں آپ کو بتایا تو اس کا جو گرینڈ سن ہے کنگ فاروق اس کو 18 تقریباً جو ہے نا 1952 میں غالباً اچھا وہ ایگزیکٹلی میں ڈیٹ بتا دوں گا اس کو زبردستی معزول کر دیا تھا جب یہاں پہ ریولیوشن آیا اور طے یہ کیا گیا تھا کہ اس کا جو بیٹا ہے فواد احمد فواد سوری وہ ابھی فرانس میں رہتا ہے وہ کمسن تھا کہ اس کو سکسیسر بنایا جائے گا کنگ فاروق کے انتقال کے بعد تو لیکن انفارچونیٹلی وہ پیپروں پہ رہا لیکن وہ جو فواد ہے وہ ابھی بھی پرنس فواد زندہ ہیں پیرس میں رہتے ہیں آتے ہیں یا وزٹ کرتے ہیں. میں ان کی پوری ڈیٹیل سے ہسٹری آپ حضرات کو ان کے بارے میں بتاؤں گا انشاءاللہ. آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا. یہ ان کی قبر مبارک ہے. دیکھ رہے ہیں آپ کو پیرامڈس نظر آ رہے ہیں اور یہ مینارات. This is the only view you can find here. Egyptian civilization and pharaonic period and Muslim civilization and Muslim period. آپ حضرات نے دنیا کی بڑی مسجدیں دیکھی ہوں گی لیکن ایسی مسجد میں نے نہیں دیکھی. بہت زبردست ہے اندر سے ماشاءاللہ. 1 مسجد 2 مسجد 3 مسجد 4 مسجد مور دین 8 مسجد ہیں اس ایریے میں. کمال نہیں ہو گیا. آپ اس مسجد میں ایک یونیک چیز دیکھیں گے جیسے ابھی ہم یہ اندر آئے ہیں ایک پورا ایک بڑا محراب رائٹ پہ محراب لیفٹ پہ محراب فرنٹ پہ محراب پورا قبہ اور پھر ایک دم مسجد شروع نہیں ہوتی. پھر ایک آپ دیکھیں کہ اینگل سا بنا ہوا ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اچھا کیا وجہ ہے کیوں تاکہ ایک تو اندر جو مدرسہ ہے اس کی پرائیویسی ہو دوسرا مصلیوں کی پرائیویسی ہو نمازیوں کی پرائیویسی ہو اور سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی ایک قلعے کا کام بھی کرے. دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یونیک چیز کتنا کلیور ماشاء اللہ. دہیں آگے دیکھیں جو اسٹون یوز کیے گئے ہیں لائم اسٹون ہر چیز بیوٹیفل آپ کو میں دکھاتا ہوں مسجد حسن سلطان حسن مسجد. ہر طرف اس میں محراب بنائے. یہ وہ اس جگہ پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک مدرسہ شافیہ ہے مالکیہ حنبلیہ اور دس ون از حنفیہ. 1400 میں امت کو یہ سمجھانا ہے کہ بھائی یہ اسکول آف تھاٹ ہیں یہ صرف جو ہے فقہی مسائل کے اندر ایک امام ہے بس کیونکہ یہ بڑی اہم بات ہے. یہ 4 مدرسے 1 2 3 اور یہ 4 ماشاء اللہ. مسجد حسن کے اندر بڑی ایک اہم چیز کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب اس نے یہ کنگ حسن نے یہ شروع کی تو اس کا اتنا پیسہ خرچ ہو گیا اس بات پر کہ وہ یہ سوچنے میں مجبور ہوا کہ میں اس کی تعمیر کو روک دوں. لیکن اس نے کہا یہ میرے لیے ایک شیم کی بات ہوگی کہ کنگ ہوتے ہوئے میں مسجد کو بیچ میں روک دوں. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اسی ایریے کے اندر 8 مسجدیں ہیں تو کیا ضرورت تھی مسجدوں کی. یہ تو چلے پرانی مسجد ہے نا وہ جو محمد علی ماسک ہے وہ تو بعد میں بنی نا. تو اس پہ بھی ہم مسلمانوں کو سوچنا چاہیے. اگر یہی پیسے جو ہے وہ میں کہنا نہیں چاہتا اور بہت ساری چیزوں پہ خرچ ہو سکتے تھے لیکن یہ بھی اللہ کا ایک نظام ہے کہ مسجدیں آج تک قائم ہیں الحمدللہ. لیکن اگر اس کو فنکشنل حالت میں رکھتے مدرسہ جو تھا اس کو قائم رکھتے یونیورسٹی کو رکھتے تو وہ زیادہ بہتر تھا. پھر یہ کہ صدقہ جاریہ بھی رہتا ہے اس کے لیے. We can see from the citadel Sultan has a mosque and vice versa.
And I want to mention something that during all the battles of the Mamluks, they used to have cannons here in Sultan Hassan Mosque and bombed the citadel. And on the other hand, the citadel were bombing Sultan Hassan. So it wasn't good. وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما شاء الله صدق الله العظيم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله شيخ احسنت احسنت ما شاء الله الله يبارك فيك الله يبارك الله يبارك فيك ما شاء الله یہ گریجویشن ہوئی ہے ماشاء اللہ شکرا شکرا Rifai Mosque, Yeah. the mosque from Imam Ahmad al-Rafai. شیخ فاروق کی قبر پہ لے کے چلتا ہوں اور ان کی وائف اور ان کی ڈاٹر اور پھر اسماعیل ان کی 3 وائفس. اوکے So we are here. This is the mausoleum of Ismail Basha, the Sheikh Khidaf Ismail. of Egypt. شیخ اسماعیل And Khoshyar Khanum Khoshyar is, Khanum. what? His mom, his mother. جن کے کہنے پہ یہ مسجد بنائی گئی تھی خوشیار خانم. The tomb, the mausoleum of Ismail, Khidaf Ismail. Do you know the Suez Canal? The Suez Canal. He is the one who opened the Suez Canal. Alright? Khidaf Ismail is the grandson of Muhammad Ali, and from his achievement was the inauguration of the Suez Canal. So, Khidaf Ismail is one of the important figures in Egypt. And this was Khoshyar Khanum, his mother, the one who ordered for all of this mosque. So, for the first wife, the French one, فرینچ ون. yes. And the third wife. So the tombs of the 3 wives of Khidaf Ismail. So this was the tomb of them. Mausoleum. Mausoleum means graveyard. گریویارڈ موزیلیم. So Sultan Hussein. Sultan Hassan. Hussein. حسین و حسن. Hussein Kamil. Huh? Hussein Kamil. Hassan Kamil. Hussein. And his wife, Sultan Malak. اس کی وائف. And this was the first sultan in Egypt. And you can find his name on the top of the tombstone. حسین کامل هو أنت مش بن فاكر؟ اسماعیل بن الحاج ابراہیم بن الحاج فس سلطان. اغفر ذنوبنا آمين. ويسر امورنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وارحم موتانا. یہاں پہ عجیب نورانیت ہے صوفیوں کی. خوشبو دیکھیں اور نورانیت دیکھیں. یہ آپ نے فیل کیا آپ لوگوں نے ہے اس جگہ. یہ 2 صوفی تھے شیخ رفائی سلسلے کے. ان کی دیکھیں قبروں میں خوشبو نہیں. اللہ اکبر. کنگ بننے سے بہتر ہے صوفی بن جائے بندہ ہے نا. ہاں. مقام العارف باللہ تعالی سید علی ابی شباک
صاحب المقام والامام الامام شیخ الاسلام تاج الاولیاء العام اعلام صاحب المجد العالی و اشرف صمیم امام السیادیہ سید علی رفاعی ابی شباک بن مولانا القطب الغوث الجامع السید عز الدین احمد السیاد. یہ ان لوگوں کی قبور ہیں یہاں پہ. ماشاء اللہ. اللہ اکبر. Öndeki arkadaşlar bunlar deviriyorlar. یہ 1900 سلطان آف مصر لاسٹ سلطان آف مصر 18 فاروق Mayıs اول. 1918 یہ 1952 میں ریولوشن آیا. کنگ فاروق کو ہٹا دیا گیا اور اس کے بعد ان کا جو بیٹا تھا 7 مہینے کا احمد فواد اس کی کورنیشن کی گئی. اور ریولوشن کے بعد جو ہے وہ محمد نجیب پھر جمال عبد الناصر پھر انور سادات پھر حسنی مبارک پھر عادل منصور پھر محمد مرسی اور اب عبد الفتاح السیسی. تو ریپبلک آف ایجپٹ. یہ شیخ فاروق ہے سلطان فاروق. ان کی قبر ہے. میں ان کی وائف اور Sultan ve Mısır bir aradaydı. Eskiden öncesinde Mısır, Sudan, Suriye üçmüş. Sonrasında iki oldu. یہ Farida was the queen. Queen. Ferial was the daughter. Fawziya, daughter. Fatia, daughter. And Fawqiya Fuad, she was the sister of Farouk. فاروق. انتزاع the title of ملك مصر والسودان وصاحب بلاد النوبة وكردفان ودارفور. دیکھیں بھائی یہ ایک وقت تھا کہ یہ سوڈان، دارفور، کردفان، لیبیا اور پارٹ آف لیبیا، نوبا، یہ سارا ایک ہی ایریا ہوتا تھا اور اس کا سلطان ہوتا تھا شیخ فاروق، سلطان الفاروق. شاعرہ میرڈ ٹو فاروق سسٹر. Empress Fawziya. What is the name of that? Fawziya. فوزیہ. Fawziya. Empress Fawziya. پرنسس فوزیہ. میں اس کی ان کی پوری ہسٹری کی ڈاکومنٹری بنا چکا ہوں اور وہ یوٹیوب پہ ہے. انور سادات، وہ انور سادات کی قبر. And for your knowledge, شاہ ایران کو فارغ کیا گیا he was sick. وہاں سے اور انور سادات کو قتل کر دیا گیا. کس بات پہ؟ اس بات پہ دونوں کی دوستی تھی اور انور سادات نے وہ جنگ جیتی تھی نا، پیٹرول دیا تھا شاہ ایران نے. تو ناظرین میں انشاءاللہ نئی اسٹائل سے اور ایک بہترین سیریز ایجپٹ کی لے کے آ رہا ہوں. آپ حضرات نے ضرور اس کو دیکھنا ہے، لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے. اور آپ لوگوں کی صرف یہ دعا جو ہے وہی میری اپریسیشن ہے، انرجی ہے. تو میں امید کرتا ہوں آپ حضرات انشاءاللہ اسی طرح اپنی دعاؤں مجھے یاد رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.